बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। व्यूअर्स, सच बात तो ये है कि अगर आप हकीकत पूछें तो मुझे तो यही लग रहा है कि अब इन तिलों में तेल नहीं है। यानी कि अगर आप देखें कि हुकूमत शायद अब राज़ी हो गई है, एग्री हो रही है कि आइन शिकनों को ही जो है अब आइन का मुहाफ़िज़ बनाया जाए। बज़ाहिर तो यही लग रहा है ना। अगर आप देखें, दो स्टेटमेंट हैं जिससे हमारे हौसले थोड़े पस्त होते हुए नज़र आ रही हैं और समझ आ रहा है कि हुकूमत जो है वो अब फेल हो गई है, कुछ नहीं कर सकती। खुदा की कसम, इनको घर चले जाना चाहिए। देखें कि वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी एक स्टेटमेंट आपने कल एक टीवी चैनल पे उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मामला ज़ेर गौर नहीं है, कोई जो है वो आइनी तरमीम इस टाइप की नहीं आ रही और जो सीनियर मोस्ट जज है वही जो है चीफ़ जस्टिस बनेगा। और जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं स्टेटस को बरकरार रहेगा, जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। एक दूसरा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है तारड़ साहब, वो भी तारड़ साहब हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी जिससे जो है वो एक किस्म की मायूसी फैल रही है और हमें समझ आ रहा है कि वाकई ये हुकूमत संजीदा ही नहीं है। एक ऐसे वक्त में जो वक्त इनसे तकाजा कर रहा है, जो हालात है कि ये उस वक्त पे खेल नहीं पा रहे। वो कहते हैं ना कि नदा सजदे में गिर गए जब वक्त क़याम आया। तो जब क़याम का वक्त है तो आपको क़याम करना चाहिए ना, सजदे में तो नहीं जाना चाहिए। ये तो अब जी हजूरी पे लग गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी गलती होगी अगर इन्होंने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह सईद मुर्शद पाक से अगर इन्होंने जो है वो कोई डील की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ख़बरदार किया था कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई ना कोई डील चल रही है। अब सईद मुर्शद का जो हमने स्टेटस रिकॉर्ड आप देख लें कि वो कैसे हैं। सबसे ज़्यादा फेवर उनको मिली चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दौर में, ठीक है। इजाज़ुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनना था। इजाज़ुल एहसन जो है वो अपनी करतूतों की वजह से, अपनी गुनाहों की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से, जो कुछ उनसे हुआ उनसे रिज़ाइन लिया गया या वो रिज़ाइन दे के चला गया। उसका टेन्योर भी सही जस्टिस मंसूर अली शाह के पास आ गया, चीफ जस्टिस का, चीफ जजी का, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो मौला अली का एक कौल आता है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। अब मौला अली का कौल है तो वो हिकमत और दनाई से भरपूर है, उन्होंने हमें तो नहीं कह दिया, वो आज हमें पता चल रहा है। जैसा आपने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला के कहने के ऊपर और मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर उन्होंने क्या नहीं किया। स्टैब इन दी बैक होता है ना, आप उसे कहते हो, वही हुआ ना फिर कि पहले इन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि ये केस मुझे दे दें, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ जो अपील है मैं सुन लेता हूँ। 3 रुकनी उस टाइम बेंच था, लार्जर बेंच तो बाद में बना। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया बगैर किसी को सुने और स्टे आर्डर भी जारी कर दिया और मखसूस नशिस्तें जो हैं उस पर स्टे आर्डर जारी कर दिया और जो है उनको डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। फिर फुल कोर्ट बेंच बना और फुल कोर्ट बेंच में भी जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से इनका इत्तफाक हुआ था कि इन पॉइंट्स पे हमने जजमेंट्स देनी है, तो चीफ साहब ने कहा कि आप लिखें इन पॉइंट्स पे। तो दूसरे दिन वो पॉइंट्स ही नहीं थे, एक जजमेंट ले गए सईद मंसूर अली शाह साहब, 8 जजेस के दस्तखत करा के कहा ये हमारा फैसला है। वो चीफ जस्टिस सख्ते में आ गए कि ये क्या हो गया है, आपने तो हमारे मेरे साथ भाई ये कहा था हमें, ये अब आपको क्या हो गया। तो वो भी मैं आपको वजह बताता हूँ हुआ क्या था। उससे एक रात कबल मैडम जस्टिस आयशा मलिक जो हैं जस्टिस आयशा, उनके घर में यहाँ पे जजेस कॉलोनी के अंदर बैठक होती है और ये सही जो है अपना अतर मिनल्ला साहब ये सारे जजेस को लेके जाते हैं और वहाँ पे ये फ़ैसला पढ़ा लिखा जाता है और सुबह जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले किया जाता है और कमान मंसूर अली शाह को दे दी जाती है। और यूँ फिर जुडिशल कू आपके सामने है, हम तो इसको जुडिशल कू कहते हैं, जुडिशल कू कर दिया जाता है और कमान सईद मंसूर अली शाह के पास आ जाती है और सईद मंसूर अली शाह अपने मोहसिन के
کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ وہ بعد میں سمجھ آئی کہ وجہ کیا تھی کہ وہ چندہ چوری اور وہ سارا کچھ چندہ چور کے یہ وکیل رہے ہیں، عمران خان سے ان کا پرانا یارانہ ہے، اور یہ جو ہیں زمان پارک میں ان کا کثرت سے آنا جانا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب حکومت اگر ان پہ پھر ٹرسٹ کرتی ہے، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں، اور ہم کیا یہ وقت کا تقاضا ہے، مطلب میری کوئی چاہت یا وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، یا آپ کی کوئی پسند ناپسند میٹر نہیں کرتی، لیکن وقت کا تقاضا جو ہے وہ تو یہی ہے کہ یار جنہوں نے آئین توڑا ان کو پھر آپ آئین کے محافظ بناؤ گے، تو وہ جب آئین کے محافظ ویسے ہی آلریڈی آئین کے محافظ ہی ہیں، لیکن جب ان کے پاس اختیار آ جائے گا، جب ان کے پاس اقتدار آ جائے گا، پھر آپ کے پاس کیا گارنٹی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ یہ جب آرمی والے وہ اپنے فیض کے خلاف یہ کارروائی کر سکتے ہیں، اپنے اندر کے گند کو صاف کر سکتے ہیں، تو پھر یہ حکومت جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے اس گند کو صاف کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا مسئلہ ان کو درپیش ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب کر گزرو۔ دیکھیں جو بھی اقوام پہ مشکل وقت آتے ہیں اور مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں، اور جو مشکل فیصلے نہیں لیتا وقت پہ وہ پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ اور یہ اگر پارلیمان اب اگر فیصلے نہیں لے گی تو یہ میں تو یہی کہوں گا یہ اپنی قوم سے جو ہے نا وہ بددیانتی کی مرتکب ہوگی۔ سوری ٹو سے یہ پارلیمان جو سپریم ہے اس کے لیے یہ الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں فیصلہ کرتے اور اسی طریقے سے ملک کو چلاتے ہیں اور سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہیں اور انہی آئین شکنوں کو آئین کے محافظ بناتے ہیں اور انہی کے نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، انہی کو چیف جسٹس بناتے ہیں، تو اس سے بڑا آئین کے ساتھ کھلواڑ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ، اس عدلیہ سے کھلواڑ اور کیا ہوگا؟ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی کیوں اتنے دبکے ہوئے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کو خط تک نہیں لکھا کہ بھئی ہمارا قانون بن گیا ہے، آپ اس قانون پر عمل درآمد کریں۔ اب بات پتہ کیا ہے؟ چیف الیکشن کمیشنر کی تو مجبوری ہمیں سمجھ آتی ہے، میں نے پہلے بھی بتا، وہ مجبور ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ کہ اس کے خلاف یہاں پہ ریفرنس ڈالے گئے ہیں، بدنیتی پہ مبنی اگرچہ وہ ریفرنس ہے، لیکن وہ اس چیز سے بھی خوف زدہ ہے کہ بھئی اگر یہ جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں، جو فیض نیٹ ورک کے ججز ہیں، یہ چونکہ اب اکثریت میں آ گئے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں انہوں نے ہونا ہے، اور کل کو یہ میرے اس فیصلے کو بھی جواز بنا کے کچھ بھی کر کے مجھے عہدے سے بھی ہٹا سکتے ہیں، تو وہ تو اس وجہ سے مجبور ہے۔ اور پھر یہ بھی میں کہ شاید یہ کوئی توہین عدالت بھی میرے خلاف کر لگا دیں گے کہ بھئی ہمارا فیصلہ تھا، آپ نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ تو اس توہین عدالت کو سے ایک سائڈ پہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کا اگر مرتکب ہے، دوسری سائڈ پہ تو وہ توہین پارلیمان کا بھی تو مرتکب ہو رہا ہے۔ اب توہین پارلیمان توہین عدالت سے بڑا جرم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریسکیو کس نے کرنا ہے؟ پارلیمان نے کرنا ہے، اسپیکر نے کرنا ہے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی کو تو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک لیٹر لکھے اور اس کو کہیں کہ یہ ہمارا قانون ہے، اس پہ امپلیمنٹ کر کے جو ہے فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر کو جواز ملے گا۔ کل کلا اگر یہ سپریم کورٹ میں، کیونکہ حکومت تو بے بس ہو گئی ہے، سیدھی سی بات ہے، لگتا ہے اس نے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ کل کو اگر صحیح منصور علی شاہ چیف جج بنتے ہیں تو وہ پھر ان کا پہلا ٹارگٹ تو الیکشن کمشنر ہوگا نا، چیف الیکشن کمشنر۔ تو الیکشن کمشنر کو یہ چیز مل جائے گی کہ بھائی دیکھیں، میں نے آپ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کرانا چاہتا تھا، میں آپ کے پاس جو ہے میں نے درخواستیں بھی آپ کو دی، میں نے وضاحتی درخواست بھی آپ کو دی کہ آپ مجھے وضاحت کریں کہ 41 ممبران کا کیا کرنا ہے، اور یہ تھا کہ اسی اسنا میں پارلیمان نے قانون پاس کر دیا، پھر بھی میں فیصلے پہ یعنی کہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا تھا چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ہے وہ مجھے خط لکھا اور مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ اب بات یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، سپریم کورٹ میں بھی اور توہین عدالت پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے انتظامیہ کے خلاف لگتی ہے۔ اسپیکر کا عہدہ کوئی انتظامی تو عہدہ ہے نہیں، وہ تو ایک ریاستی عہدیدار بن جاتا ہے، اور ریاستی عہدیدار کے خلاف ایسا کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ویسے پارلیمان ویسے بھی سپریم ہے، اور پارلیمان کے خلاف تو سپریم کورٹ جو ہے کارروائی ہی نہیں کر سکتی، تو سپیکر کو تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن اگر سپیکر یہ خط لکھ دے تو چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ فیصلے بھی امپلیمنٹ کر دے گا۔
یہ چھوٹی سی بات ہے، اور جب فیصلے بھی امپلیمنٹ ہو گیا تو آپ کا 2/3 والا معاملہ سارا کا سارا سالو ہو گیا، پھر آپ قانون سازی کرو، آئین سازی کرو، پھر آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو بھی ہماری اس کے مطابق انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ آزاد اراکین ابھی کافی سارے رابطے میں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی اگر راضی کر لیا جاتا ہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی مجبوری نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر وزیر قانون ایسی بات کرتا ہے، وہ انفارمیشن منسٹر ایسی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ یہ اس ملک کے ساتھ، یہ اس جو ہے آئین کے ساتھ، خاص کر آئین کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ مجھے تو پھر یہی لگتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ابھی وقت پڑا ہے، شاید ان کو جو ہے وہ ادراک ہو جائے، یہ سمجھ لیں کہ یہ وقت کے مطابق یا وقت کے تقاضے کے مطابق ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ آ جائے، لیکن نظر نہیں آ رہا جو کچھ یہ ہے۔ اور ویسے بھی سوری ٹو سے مسلم لیگ نون ہمیشہ جو ہے وہ جب وقت ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ پلے نہیں کر سکتی، اور بعد میں ہمیشہ ان سے پچھتاتے ہیں۔ میں آپ کو 1-2 مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو یہ صادق امین والی شیخ پیپلز پارٹی نے کہا نکال دو۔ اس ٹائم میاں صاحب نے مخالفت کی کہ نہیں جی یہ نہیں نکال سکتے، یہ ضروری ہے، اور پھر وہی اسی کا اطلاق جو ہے وہ میاں صاحب پہ ہوا، اور میاں صاحب نہل ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے آج سب سے بڑی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا قیام ہونا چاہیے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے کوئی نیا چیز نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے وہ COD میں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کے فیچرز بھی بتا دیے گئے ہیں، اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے، اس میں ججز کی تعداد بھی بتا دی گئی ہے، ان کا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بھی ہے، سارا ورک ہوا پڑا ہے۔ اور اس ٹائم جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس ٹائم اگر میاں صاحب جو ہے وہ ساتھ دے دیتے تو وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ اس ٹائم بھی قائم ہو جاتی، اور آج ان ججز کے اختیار میں جو ہے وہ یہ آئین توڑنا یا آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار ہی نہ ہوتا۔ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہوتی اور وہ اپنے فیصلے کر رہی ہوتی، آئینی ترامیم چیلنج ہی نہ ہو سکتی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے میٹر ہوتے۔ تو وہ انہوں نے غلطیاں کی، اور اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی وہ وقت کا تقاضا ہے کہ اگر یہ اب بھی ایسا نہیں کرتے تو پھر اسی طریقے سے جیسے ماضی میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو پھر یہ غلطیاں کریں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر پچھتائیں گے کہ اس وقت طیب بلوچ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس وقت کا بھی تقاضا یہی تھا، اور اس وقت ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ جب یہ سید منصور علی شاہ چیف جج بن جائیں گے اور شہباز شریف کے خلاف کوئی بھی ایسی کارروائی کر کے اس کو گھر چکتا کریں گے، یا حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، یا ان الیکشن کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کر دیں گے، تو تب ان کو پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ تو اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔